ویڈیو بنا رہا ہوں میں یا چینل کو پروموٹ کر رہا ہوں تو ویڈیو بنانا تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے, دارالعلوم کرنگی کا فتویٰ ہے, جامعۃ الرشید کا فتویٰ ہے, سعودی عرب کے تو 99% علماء کا فتویٰ ہے. تبھی وہ حرمین کی ویڈیو بنتی ہے تو وہاں تو لوگ اعتراض نہیں کرتے. یہ حرم کی پوری حج کی پوری ویڈیو آتی ہے تو وہ تو آج سے نہیں بہت پہلے سے آ رہی ہے. اور دیکھو جدید یہ جو مجھے ایک بات بتائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی ہے, گھوڑے پہ گئے ہیں نا آپ سفر کر کے. آج تبلیغی جماعتیں کس پہ جاتی ہیں؟ جہاز میں بیٹھ کے, حالانکہ پی آئی اے میں جاتی ہیں. آپ اندازہ لگاؤ, تو شکر ہے پہنچ جاتی ہیں پی آئی اے میں. اب تو میں سوچ رہا ہوں کہ چلیں چھو بعد میں بتاؤں گا, زیادہ بات لمبی ہو جائے گی. تو اب کوئی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ میں جو گئے تھے یا تو پیدل گئے تھے یا گھوڑے پہ یا اونٹ پہ بیٹھ کے گئے تھے, لہذا جماعت امریکہ جائے گی تو گھوڑے پہ بیٹھ کے جائے گی, کیونکہ سنت طریقہ کیا ہے؟ بولو بھائی, گھوڑے پہ. تو کہا جائے گا کہ تبلیغ سنت ہے, اس کا جو طریقہ ہے نا وہ ذریعہ ہے. ذریعہ کبھی مقصود نہیں ہوتا. ذریعے کو جو مقصد بنا لے گا وہ ہدف تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. ہدف کیا ہے؟ اپنی بات لوگوں تک پہنچانا. یہ نبی کا ہدف تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بات کو پہنچانے کا آسان راستہ کیا تھا؟ اونٹ اور گھوڑے. اگر کوئی اور چیز ایجاد ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سفر کر کے جاتے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایک آدمی تبلیغ کرنے کے لیے گھوڑے پہ جا رہا ہے, اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے اونٹ پہ بیٹھ کے یا گھوڑے پہ بیٹھ کے. دوسرا کفر کی تبلیغ کرنے کے لیے جماعتیں بھیج رہا ہے جہاز میں. وہ جہاز میں پوری دنیا میں جماعتوں کی تشکیل کر رہا ہے, جیسے عیسائیوں کی مشنریاں ہیں وہ بھیج رہے ہیں جہاز میں. تو کس کی دعوت دنیا میں پھیلے گی؟ جہاز والے کی پھیل جائے گی نا. جو اونٹ پہ بیٹھی ہوئی جماعت ہے وہ تو 4-5 سال کے بعد جا کے امریکہ پہنچے گی, اور وہ بھی ہو سکتا ہے آدھے پہنچے آدھے راستے میں ہی شہادت کا اجر مل جائے. تو جو وسائل کفر استعمال کر رہا ہے آپ کو وہ وسائل استعمال کرنے پڑیں گے. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ تبلیغ والے پھر ویڈیو کیمرہ کیوں نہیں ریونڈ میں کیوں نہیں لگا ہوتا؟ وجہ اس کی ہے کہ تبلیغ کا جو کام کا جو طریقہ ہے نا وہ تبلیغ برائے تبلیغ نہیں ہے, وہ رگڑے لگانا ہے. جیسے خانقاہوں میں پہلے رگڑے لگوائے جاتے تھے نا مجاہدہ کروا کے, تو وہ بھی کیا کرواتے ہیں؟ مجاہدہ کرواتے ہیں. تو وہ بزرگوں نے ایک جو ہے نا اس کے بعد تجربے کے بعد ایک طریقہ ان کے ذہن میں ہے کہ بھئی اس طریقے سے جماعت میں وقت لگاؤ کہ خاص طریقہ ہے. اس سے کیا وہ کہتے ہیں صحبت اہل اللہ کی صحبت مقصد ہے, بیانات مقصود ہے ہی نہیں. حاجی عبدالوہاب صاحب کا بیان میں نے درجنوں دفعہ سنا ہوگا, ایک دفعہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ویسے سمجھ میں آ گیا کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو تبلیغ کا جو طریقہ ہے نا وہ بالکل منفرد ہے, اور اس میں وہ اصلاح پر زور لگاتے ہیں, علم پر زور. وہ کہتے ہیں علم تو علماء سے سیکھو جا کے, جو جس نے مسئلہ پوچھنا علم حاصل کرنا علماء. یہ ہے ٹریننگ سینٹر, اہل اللہ کی صحبت ملے گی اس میں. وہ صحبت اہل اللہ کی اور دینداروں کی صحبت کو فوکس کرتے ہیں کہ اس ماحول میں کچھ دن رہو. تو ماحول بنانا مقصد ہے, لہذا اس ماحول کے لیے یہ ویڈیو یہ سب چیزیں فائدے کے بجائے الٹا نقصان کا ذریعہ ہے. تو اس لیے اب اس پہ ہر ایک کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے وسائل اختیار کیے. آج اپنی بات دنیا تک پہنچانے کے لیے الیکٹرانک میڈیا سب سے تیز رفتار ذریعہ ہے. الیکٹرانک میڈیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں, آپ ریڈیائی لہروں میں اپنی آواز کو سوار کر کے پوری دنیا میں پہنچا دیتے ہیں. تو جو ریز کا استعمال کر رہا ہے وہ ایک سیکنڈوں میں اپنی بات پوری دنیا تک پہنچا دے گا, اور جو باطل قوتیں ہیں اور جو اہل حق ہیں وہ اپنی بات پہنچانے کے لیے وہ پرانا طریقہ استعمال کریں گے تو بھائی باطل کی بات پہنچ جائے گی, حق کی بات بولو بھائی نہیں پہنچے گی.